لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جسم اور روح کا مجموعہ ہے. لیکن دین میں فتنہ پیدا کرنا. جب اسپوٹنک روس کا جو ہے اطلاع میں گیا تو ان کے سائنسدانوں نے کہا ہم آسمان تک ہو آئے لیکن ہمیں تو کوئی خدا نظر نہیں. روحانی آنکھ اگر بند ہو خدا دکھائی نہیں. سائنس خدا کے لیے دلیل نہیں ہے. میں نے بہت سے ایسے مجیدوں کو دیکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بہت شکریہ سر، آپ نے ایک بار پھر موقع دیا. سر آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے بہت ایک اہم موضوع ہے اور ہمارے معاشرے ہمارے سماج میں یہ تو نہیں کہوں گا الحاد پھیل رہا ہے، لیکن الحاد کے حوالے سے باتیں اب سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ڈسکس ہونے لگ گئی اور لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اسلام کے حوالے سے مشکوک ہوں اور ان کے اندر نئے نئے سوالات ایسے پیدا ہوں جو دین کی راہ سے اور اصل حقیقت سے اس کو ہٹا دے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا الحاد کیا ہے، آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں اور یہ کیوں ہمارے معاشرے میں ہر کچھ عرصے کے بعد ایک موضوع بن کر سامنے آ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں الحاد جو ہے نا وہ کہتے ہیں خدا کو نہ ماننا، خدا کے وجود سے انکار کرنا، دین حق سے رجوع نہ کرنا، یہ الحاد کہلاتا ہے. اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الحاد میں لوگ کیوں مبتلا ہوتے ہیں، کیوں خدا کا انکار کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے. ایک اس کا جسم ہے جو نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے. ایک اس کی روح ہے جو اس کے وجود میں چھپی ہے، نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، اسی لیے پچھلے پروگرام ہم نے کہا تھا کہ انسان جو ہے وجود اور عدم کا مجموعہ ہے. تو روح جو ہے وہ عدم ہے کیونکہ وہ دکھائی نہیں دیتی، اور وجود جو ہے وہ جسم ہے جو نظر آتا ہے. تو یہ روح جو ہے انسان کے اندر، یہ خدا کی پھونکی ہوئی روح ہے. قرآن حکیم میں آتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، کہہ دیجئے کہ روح امر ربی ہے، یعنی خدا کا حکم ہے. تو جب خدا کا حکم، خدا کا ارادہ انسانی وجود میں جب وہ فرض کیجئے کہ کن کہتا ہے تو روح وجود میں آ جاتی ہے. اور یہ روح جو ہے یہ وجود الہی کی یعنی روح الہی کے وجود کا ایک حصہ ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ روح جو ہے انسان کے وجود میں خدا کی صورت موجود ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو خدا کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے خدا کو، وہ اس لیے نہیں مانتے کہ ان کی روح خوابیدہ حالت میں ہوتی ہے. یعنی اس شخص کی جو روحانی آنکھ ہے نا، وہ روحانی آنکھ بند ہوتی ہے، تو وہ خدا کو دیکھنے سے معذور ہوتا ہے، خدا کو سمجھنے سے معذور ہوتا ہے. تو وہ کیسے اقرار کرے خدا کا؟ تو وہ پھر انکار کرتا ہے اور کہتا ہے یہ کارخانہ قدرت خود بخود چل رہا ہے، خود بخود وجود میں آ گیا ہے، یا مادہ ہی اصل حقیقت ہے، مادہ ہی جو ہے ہر طرف نظر آتا ہے تو وہی خدا ہے. اس طرح کے غلط تصورات اسی لیے پیدا ہوتے ہیں انسانی ذہن میں کہ وہ خدا کو دیکھنے سے معذور ہوتا ہے. سر یہ انسان کے ذہن میں تصورات پیدا تو ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک منظم طریقے سے پیدا کیے بھی جاتے ہیں. خوارج کا ماضی میں ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد بھی اور کتنے آئے ہیں. تو اس تاریخ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں، خوارج خدا کے منکر تو نہیں تھے، لیکن دین میں فتنہ پیدا کرنا.
لیکن اب جو مغرب نے جو تصورات جو نظریات وضع کیے ہیں اس میں الہاد موجود ہے. ٹھیک ہے، الہاد جدید. ہاں، الہاد جدید کہہ لیں آپ اسے. تو مختلف قسم کے جو نظریات ہیں جیسے اشتراکیت ہے، اجتماعیت ہے، ان میں خدا کا وجود نظر نہیں آتا. اسی طرح 60s میں جب اسپوٹنک روس کا جو ہے وہ خلا میں گیا تو ان کے سائنسدانوں نے کہا کہ ہم آسمان تک ہو آئے لیکن ہمیں تو کوئی خدا نظر نہیں آیا. خدا نظر نہیں آیا تو خدا نظر کیسے آتا؟ روحانی آنکھ اگر بند ہو خدا دکھائی نہیں دیتا. اچھا، قرآن حکیم میں ایک اور چیز آتی ہے کہ خدا نے جب روحوں کو خلق کیا تو ساری روحوں کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ الست بربکم. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. آلو بلا. تو اب یہ جتنی روحیں ہیں، یہ جو زمین پر انسانی جسموں کے اندر موجود ہیں، وہ روحیں تو ہیں، لیکن اب یہ خدا کی مصلحت کہ بہت سے وجود انسانی میں روح خوابیدہ حالت میں ہوتی ہے، سوئی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اس کی روحانی آنکھ بند ہوتی ہے. عمومی طور پر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے مغرب ہے اور مشرق ہے، اس میں فرق بنیادی یہ ہے کہ مشرق کی روحانی آنکھ کھلی ہوئی ہے، مغرب کی روحانی آنکھ بند ہے. یہ جو مادہ پرستی آئی ہے کہ چیزیں ہی اہم ہیں، انسانوں سے زیادہ اہم چیزیں ہیں، اور مال و دولت ہے، اشیاء ہیں، گاڑیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہی چیزیں آئی. تو یہ مادہ پرستی کی جو پرستش ہو رہی ہے، یہ پرستش اسی لیے ہو رہی ہے کہ مغرب کی روحانی آنکھ جو ہے وہ بند ہے. اور وہ ریلا جب بہ کر مشرق کی طرف آیا ہے تو مشرق میں بھی یہی الہاد جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے. سیکولرزم الہاد کی ایک شکل ہے. ظاہر ہے کہ سیکولرزم، لیکن سیکولرزم کا ایک پازیٹیو پہلو، کچھ کشادہ ذہن لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم جو ہے وہ الہاد نہیں ہے بلکہ تمام مذاہب کو یکساں اہمیت دینا، ٹھیک ہے، کسی کو کسی پہ غالب نہ کرنا. یہ سیکولرزم کا ایک سادہ سی کتابی تاریخ ہو گئی. یہ کتابی تاریخ ہے، لیکن بہرحال یہ بھی کہا جائے. تو سر آج آپ الہاد کو کس شکل میں دیکھتے ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرو. دیکھیے، الہاد جو ہے نا، اس کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ واضح طور پر خدا کا انکار کیا جائے، اور ایک شکل یہ ہے کہ خدا کا انکار تو نہ کیا جائے، خدا کو تسلیم کیا جائے، لیکن خدا کے احکامات اور خدا کی تعلیمات سے روگردانی کی جائے. وہ کیا جائے جو میری خواہش کہتی ہے، جو میرا نفس کہتا ہے، جو میری ضرورتیں کہتی ہیں، اس کو کس طرح سے پورا کرنا ہے، اپنی ضرورتوں کو، اپنی خواہشوں کو، یہ خدا نے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں خدا کو تسلیم بھی کروں اور مانوں بھی، اور دوسری طرف میرے اعمال اور میرے معاملات جو ہیں وہ میری خواہش نفس کے مطابق پورے ہو رہے ہوں. تو یہ براہ راست الہاد تو نہیں ہے، لیکن خدا کے احکامات سے اور اس کی تعلیمات سے روگردانی کرنا بھی جو ہے آدمی کو آہستہ آہستہ اسی طرف دھکیل کر لے جاتا ہے جسے ہم الہاد کہتے ہیں. یعنی عقیدے کی سطح پر تسلیم کرنا اور عمل کی سطح پر اطاعت نہ کرنا، یہ ایک دو عملی ہے جو ہمیں زیادہ تر پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہر لوگوں کے اندر موجود ہے، اور یہ بڑی تشویشناک. آپ سمجھتے ہیں ہمارے تعلیمی نظام کے پس منظر میں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہمارے بہت سے علماء نے یہ کہا کہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ دینی اور اسلامی ہونا چاہیے. یعنی سائنس بھی جو ہے ہمیں اس طرح پڑھانا چاہیے
کہ جس سے توحید کا تصور آ ہو. یہ نہ کہا جائے کہ کائنات اس طرح سے خلق ہوئی، اس طرح سے خلق ہوئی، اس طرح سے خلق ہوئی، بلکہ یہ کہا جائے کہ خدا نے کائنات کو اس طرح سے خلق کیا. یعنی سائنس پلس گاڈ. ٹھیک ہے، ان دونوں کو جب ملایا جائے گا تو پھر ایک اسلامی سائنس پیدا ہوگی جو اپنے ہمارے اساتذہ، ہمارے طالب علموں کو بتائیں گے کہ یہ کائنات بے خدا نہیں ہے، یہ کائنات خدا کی تخلیق ہے، اور تم اس میں ہر طرف خدا ہی کی حکمت، اس کا تدبر. سائنس خدا کے لیے دلیل نہیں ہے، ظاہر ہے. لیکن ہمارے یہاں تو سائنس سے یہ بات ثابت کی جاتی ہے، مغرب سے یہ بات ثابت کی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں بھی اب یہ بات کہی جاتی ہے کہ سائنس ہی سب کچھ ہے. ایک بہت پہلے میں نے زمانے طالب علمی میں ایک کتاب پڑھی تھی، خدا موجود ہے. اس کتاب میں انہوں نے ان تمام سائنسدانوں کے مضامین جمع کر دیے تھے جنہوں نے یہ لکھا اور یہ محسوس کیا کہ ہم جب تحقیق کر رہے تھے، سائنسی ریسرچ کر رہے تھے، تو اس ریسرچ کے دوران ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی غالب و برتر ہستی ایسی ہے جو اس کائنات کو جس نے خلق کیا ہے اور جو اس کائنات کو چلا رہی ہے. یعنی خدا جو ہے وہ موجود ہے. یہ ان سائنسدانوں نے. تو جو بھی سائنسدان ہوگا اور بہت ہی غیر جانبداری کے ساتھ اور معروفیت کے ساتھ جب وہ کائنات پہ ریسرچ کرے گا، تحقیق کرے گا، تو اس کے اندر ایک عجیب و غریب نظم و ترتیب جو نظر آتی ہے کائنات کے اندر، وہ اس کو یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے، کوئی نہ کوئی موجود ہے، اور وہ جو موجود ہے وہی خدا ہے. ہمارے یہاں ہماری تعلیم کے بارے میں اقبال نے کہا تھا نا کہ کیا پتا تھا کہ وہ دوسرا ہے نا کہ ساتھ چلائے گا الہاد. ہمارے تعلیمی نظام کے بارے میں تو یہ ہمارا تعلیمی نظام تو مکمل طور پر، چونکہ ہم باہر کی ہی نصاب پڑھاتے ہیں، باہر کی ہی کتابیں زیادہ تر اچھے تعلیمی اداروں میں پڑھاتے ہیں، تو الہاد تو ہے. اور اسی لیے ہمارے ایک اسکالر نے یہ کہا تھا کہ یہ جو طالب علموں کو ڈگریاں ملتی ہیں، اسناد ملتی ہیں، یہ اصل میں یہ ادارے قتل گاہیں ہیں، اور یہ ان کی موت کا سرٹیفکیٹ ہے. یہ ان کی موت کا، ذہنی موت کا، روحانی موت کا یہ سرٹیفکیٹ ہے جو ہم اپنے پاس. میں اگر یہ سوال کروں کہ الہاد کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، الہاد کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، الہاد کو دور کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کوئی دریافت شدہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نسخہ ہے، اس پر عمل کیا جائے تو الہاد دور ہو جائے گا. یہ کوئی نسخہ تو نہیں ہے. بس اوقات خود ہی میں نے بہت سے ایسے مرشدوں کو دیکھا ہے کہ جو آہستہ آہستہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تجربات اور مشاہدات کے نتیجے میں وہ خدا کی طرف آ گئے. مثلا سندھی کے ایک بہت مشہور شاعر ہیں، وہ ملحد تھے، لبرل سیکولر تھے، اور ملحد کا لفظ نامناسب ہے، تو لبرل اور سیکولر تھے. لیکن جب انہوں نے شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے کلام کا اردو میں منظوم ترجمہ شروع کیا تو آہستہ آہستہ ان کے قلب کی کیفیت بدلتی گئی. آپ بات کر رہے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، سبھی جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ کسی اور سے جان لیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کے قلب کی کیفیت بدل گئی. شاہ لطیف بھٹائی کے کلام نے، جادو اثر کلام نے ان کے قلب کی حالت کو بدل دیا، اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ خدا کی طرف آ گئے. ایک مثال ہے، یہ دونوں بالکل ہمارے سامنے کی مثال ہے. لیکن ان کے حلقے کے لوگ پریشان ہو گئے. وہ ظاہر ہے کہ ان کو پسند نہیں آئی یہ بات کہ یہ جو ہے یہ آرتھوڈاکس کیوں ہو گئے، پیچھے کیوں چلے گئے. اسی طرح ایک اور صاحب جو بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں اور بہت شاعر بھی ہیں اور بہت
बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने खुद मुझसे एक मरतबा बात करते हुए नौजुबिल्लाह कुफ्र नकल कुफ्र नबाशत अच्छा मुझसे ये कहने लगे कि ये जो खुदावंद ताला हैं इनको अपनी तारीफ कराने का कितना शौक है। अच्छा हाँ, ये 5 वक्त की अजान अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह बड़ा है अल्लाह, कितने शौक, कितना शौक है। मैं तो हिल के रह गया, इतना हिल के रह गया कि मैं कोई जवाब भी नहीं दे सका। मैंने बात मौजूद बदल दिया, लेकिन उसके बाद वो यहाँ से चले गए, पाकिस्तान से कनाडा चले गए। वहां जाकर तब्दीली सी आई। अच्छा हाँ, खुदावंद ताला ने कैसे उनको हिदायत दी कि उसके बाद वो बाकायदा बारिश हो गए। और आखिर वक्त में इंतकाल के वक्त जब उनके नज़ा का आलम तारी था तो उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि देखो नज़ा का आलम किसे कहते हैं, अगर देखना चाहती हूँ तो मुझे देखो। अच्छा, मैं इस हालत नज़ा में किसी तरह से तो अपने रब से जाने। तो अब देखिए ना, ये हिदायत मैं तो समझता हूँ खुदावंद ताला ही नहीं, खुदावंद ताला ने इसके तकदीर में क्या लिख रखा है, इसकी तकदीर में हिदायत नहीं है। कुरान में है ना, हम जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं, जिसे चाहते हैं गुमराह कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए सोहबत बहुत जरूरी है। अच्छा हाँ, अल्लाह वालों की सोहबत से किस्मत के फैसले भी शायद बदल जाते हो। अल्लाह वालों की सोहबत से इंसान अगर इल्हाद की तरफ है तो खुदा की तरफ आ जाएगा। यानी वो कहते हैं कि जिस सोहबत में रहता है उस सोहबत हाँ, सोहबत का रंग तो असरअंदाज होता है। मुरीद का अंजाम क्या है? ये तो बहुत मुश्किल सवाल किया आपने। ये सवाल तो असल में खुदावंद ताला से किया जाना चाहिए, मुझे पता है। कुरान हकीम में तो ये है कि तौहीद का इनकार नाकाबिले माफी जुर्म है, ठीक है, लेकिन करोड़ों लोग मुरीद हैं जो खुदा को नहीं मानते, तो खुदा क्या इन सबको जहन्नम में डाल देगा? और जब जहन्नम में डालेगा तो वो ये पूछ भी सकते हैं कि खुदा तूने ही हमें इस अंजाम को पहुंचाया, मुझे में सजा दे रहा है। तो क्या मालूम, खुदावंद ताला डिसिप्लिन के मुताबिक तो जाहिर है कि जो लोग मुलिद हैं उनका अंजाम अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन खुदावंद ताला की रहमत पे जब मैं नजर करता हूँ मुझे लगता है कि कोई न कोई सूरत खुदावंद ताला उनके बचाव की निकालेगा। मतलब ये भी हो सकता है कि मुल्हिदों को खुदा ताला क़यामत के दिन खल्क़ न करे, पैदा ही न करे, दोबारा जन्म न दे। ये भी हो सकता है कि उनके अच्छे आमाल की वजह से उन्हें माफ कर दे, ठीक है। ये भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है ये तो खुदा ही मालूम है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इसी बात पर मैं अपनी गुफ्तगू करना चाहूंगा कि जो लोग मुल्हिद हैं, जो खुदा को नहीं मानते, उन्हें कम से कम जिंदगी में एक बार वुजू करके जान नमाज पर खड़े होकर इसके दिल से ये दुआ जरूर करनी चाहिए, ऐ रब्बुल इज्जत, मैं नहीं जानता कि तू है कि नहीं है, लेकिन अगर तू है तो हम तेरे मोहताज हैं, तू मुझे हिदायत दे, मुझे अपना रास्ता दिखा। तो सिद्क़ के दिल से मांगी गई ये दुआ, मुझे यकीन है कि खुदावंद ताला उस शख्स को हिदायत दे देगा और असल हकीकत पे दुनिया में खुल जाएगी। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने इल्हाद जैसे अहम मौजू पे मुख्तसर गुफ्तगू में कई पहलुओं पर निशानदेही भी की, वजाहत भी की और मुल्हिदों को एक रास्ता भी दिखाया। बहुत शुक्रिया।